پاکستان کرکٹ بورڈ نے پلیئرز کے سینٹرل کانٹریکٹس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی ہے۔ توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ جو کوچنگ سٹاف ہے، جو سلیکشن کمیٹی ہے، ان میں تبدیلیاں ہوں گی، ان میں رد و بدل کیا جائے گا، کسی کو فارغ کیا جائے گا، لیکن اس کے برعکس جو سینٹرل کانٹریکٹس ہیں پلیئرز کے، ان میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی ہے۔ پہلے وہ کانٹریکٹس 4 کیٹیگریز میں ہوتے تھے، اے، بی، سی اور ڈی۔ اے والوں کو زیادہ پیسے ملتے تھے، بی والوں کو اس سے کم، سی والوں کو اس سے کم، اور اس طرح سے ڈی والوں کو سب سے کم پیسے ملتے تھے۔ اب انہوں نے اس کانٹریکٹ کو 5 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ان 5 کیٹیگریز میں سے 2 کیٹیگریز ایسی ہیں کہ جس میں ڈوئل فارمیٹ ہے، یعنی آپ 2 فارمیٹس کھیل سکتے ہیں، اور 3 ایسی ہیں کہ جو سنگل فارمیٹ ہے۔ اب جو 2 فارمیٹ ایسے ہیں وہ بڑے خطرناک فارمیٹ ہیں، اس کے لیے ہر کوئی لڑنا چاہتا ہے، ہر کوئی اس میں کھیلنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے کیٹیگری ہے ٹریک اے بی، اس کے بعد دوسرا نمبر ہے ٹریک اے، اس کے بعد ہے ٹریک بی سی، اس کے بعد ہے ٹریک سی، اور اس کے بعد ہے ٹریک ڈی۔ اب ان 5 کیٹیگریز کو جس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ تھوڑی سی حیران کن ہے، تھوڑی سی پریشان کن بھی ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگری آ جاتی ہے جناب ٹریک اے بی۔ اس کیٹیگری میں ٹیسٹ پلیئرز اور او ڈی آئی کھیلنے والے ہوں گے، ون ڈے کرکٹ اور ٹیسٹ پلیئرز آپ کے شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کو کسی بھی فارمیٹ میں، کسی بھی لیگ میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیٹیگری آتی ہے ٹریک اے۔ اب ٹریک اے میں اس وقت ٹیسٹ پلیئرز جو ٹیسٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، جو ٹیسٹ کے ڈیڈیکیٹڈ پلیئرز ہیں، وہ شامل ہوں گے۔ اس دفعہ کیٹیگری میں جو ٹریک اے ہے، سب سے ٹاپ سے نیچے والی کیٹیگری، اس میں ٹیسٹ پلیئرز کو رکھا گیا ہے۔ عموماً ایسے ہوتا تھا کہ ٹیسٹ پلیئرز کو نظر انداز کیا جاتا تھا، ان کے گلے شکوے رہتے تھے کہ یار کیٹیگریز میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ اب کی بار ٹاپ لیول سے نیچے والی کیٹیگری میں ٹیسٹ پلیئرز کو رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی کیٹیگری آتی ہے ٹریک بی سی۔ اس کیٹیگری میں آپ کے او ڈی آئی اور T20 پلیئرز ہوں گے۔ سب سے زیادہ پلیئرز اس کیٹیگری میں پائے جائیں گے، آپ کے T20 کھیلیں گے اور او ڈی آئی کھیلیں گے، کیٹیگری ٹریک بی سی والے۔ اچھا، ٹریک بی سی والوں کو بھی کوئی لیگ، کوئی کرکٹ دوسری فرنچائز کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آتی ہے ٹریک سی۔ ٹریک سی میں آپ کے صرف اور صرف T20 کے پلیئرز ہوں گے۔ اس کیٹیگری میں ایک آزادی ہوگی کہ آپ کے جو پلیئرز ہیں اس کیٹیگری کے، وہ فرنچائز کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ فرنچائز کرکٹ کھیلنے میں اس میں آزادی ہوگی اس کیٹیگری میں۔ اس کے بعد آتا ہے ٹریک ڈی۔ یہ کیٹیگری نوجوان، نیکسٹ جنریشن، کمنگ جنریشن کے لیے رکھی گئی ہے۔ اب 5 کیٹیگریز آپ کی اس طریقے سے پوری ہو جاتی ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کیٹیگریز کو، ان سینٹرل کانٹریکٹس کو مشکل بنایا گیا ہے، اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے اب آپ کے پاس صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ سینٹرل کانٹریکٹ سائن کر دیں گے کبھی بھی اور آپ صرف او ڈی آئی یا جو بھی کیٹیگریز ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں وہ کھیلیں گے۔ نہیں، 3 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہر پلیئر کا میڈیکل اور فٹنس ٹیسٹ ہوگا۔ اس ٹیسٹ میں جب وہ پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے وہ بندہ ہر وقت، وہ پلیئر اویلیبل ہونا چاہیے۔ جو پلیئر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے گا تو وہ سینٹرل کانٹریکٹ میں آئے گا۔ تیسرا مرحلہ پرفارمنس کا ہے۔ اگر جو پلیئر پرفارمنس نہیں دے رہا تو وہ سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ نہیں بن پائے گا۔ یہ تینوں مرحلوں سے گزرنے کے بعد پھر آپ کو سلیکشن کمیٹی یا جو بھی سسٹم ہے، یا خود آپ کو چوز کرنا ہوگا کہ آپ کس کیٹیگری میں ہوں گے۔ پھر آپ کو اسی کیٹیگری کے حساب سے چلنا پڑے گا، اور دوسری طرف کوئی کرکٹ، کوئی لیگ، کسی طریقے سے کوئی دوسری جگہ میں آپ انوالو نہیں ہو سکتے۔ پی سی بی کے چیئرمین جو ہیں محسن نقوی صاحب، ہمارے ہر دل عزیز، کرکٹ کے لیے انتھک محنت کرنے والے بہترین چیئرمین اس وقت کے، انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ جب کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں لگ رہا ہوتا تھا کہ پلیئرز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پلیئرز خوش نہیں ہو رہے کہ بھائی ہمیں یہ کیٹیگری کیوں دی ہے، ہمیں سی میں کیوں ڈالا، ہمیں بی میں کیوں ڈالا، اس طریقے سے سینٹرل کانٹریکٹس میں۔ تو ہم نے اس کو فارمیٹ وائز آپ کو ڈیوائیڈ کر کے دے دیا ہے۔ اب جو فارمیٹ آپ کو سوٹ کرے گا ہم آپ کو وہاں اس کیٹیگری میں ڈال دیں گے۔ لیکن محسن نقوی صاحب، آپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، یہ پلیئرز کو خوش کرنے کے لیے اگر اٹھایا ہے تو کیوں؟ پلیئرز تو آپ کے کسی صورت میں خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کچھ بھی کر لیں پلیئرز کے لیے، آپ کے پلیئرز خوش نہیں ہوں گے۔
آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں، ان کی حرکتیں دیکھیں. اگر آپ نے یہ ساری کانٹریکٹس وغیرہ میں جو ورکنگ آپ نے جو کی ہے 15-20 دن، اگر آپ نے یہ اس لیے کی ہے کہ آپ پلیئرز کو کمفرٹیبل کر سکیں، آپ پلیئرز کو ایک سہولت دے سکیں، ایک ٹینشن فری کر سکیں آپ پلیئرز کو، تو آپ یہ تو کر چکے. لیکن جو سلیکشن کمیٹی میں زیادتیاں ہو رہی ہے، آپ نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ 85% سسٹم ڈیسائیڈ کرے گا کہ پلیئرز نے سلیکٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. 15% سلیکشن کمیٹی کے پاس اختیار ہوگا کہ اس پلیئرز کو لانا ہے کہ نہیں لانا. تو پھر سلیکشن کمیٹی کا رول کیا بچا؟ یہ 15% بھی آپ سسٹم پہ ہی ڈیپینڈ رہنے دیں، کیونکہ اگر سسٹم ہے تو سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہر پلیئر کو اس کی فٹنس، پرفارمنس، ڈومیسٹک اویلیبلٹی، اس کی فزیکل ساری چیزیں ایک دم میڈیکلی وہ کلیئر ہو تو پھر وہ آ جائے. سلیکشن کمیٹی میں جو بندہ ہے عاقب جاوید، کافی عرصے سے اس بندے پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ پلیئرز کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یہ لابنگ کرتا ہے، اور لابنگ کے ذریعے کچھ پلیئرز جو ان کو پسند نہیں ہے ان کے خلاف سازش کر کے ان کو سائیڈ لائن کرتا ہے. آپ اس چیز سے تو بچ جائیں گے کہ کیٹیگریز میں سینٹرل کانٹریکٹ میں پلیئرز کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے. آپ اس چیز سے کیسے بچیں گے کہ جو لابنگ ہوتی ہے ٹیم میں؟ آپ اس چیز سے کیسے بچیں گے کہ جو سلیکشن کمیٹی میں جو بندے بیٹھے ہوئے وہ جو زیادتیاں کرتے ہیں، وہ جو پرچی پہ سلیکشن کرتے ہیں، وہ جو من پسند کی سلیکشن کرتے ہیں، فیوریٹزم پہ آ جاتے ہیں، آپ اس چیز سے کیسے بچیں گے؟ بجائے اس کے کہ آپ اس کمیٹی میں ان لوگوں میں، کیونکہ یہ جو سسٹم آپ نے بنایا ہے تو یہ سسٹم بھی تو انہی لوگوں نے چلانا ہے. اب اگر یہی لوگ پہلے کا مائنڈ سیٹ رکھ کے کسی پلیئرز کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو کیسے چلے گا یہ نظام آگے؟ اللہ کرے جو یہ ساری محنت کی گئی ہے اس کا آگے کوئی ریزلٹ نکلے، آگے اچھی چیزیں ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا. کیونکہ اگر کسی ٹیم کی ناکامی ہوتی ہے کسی ٹورنامنٹ میں، کسی ایونٹ میں، تو ہم بہت جلد کسی ایسے پلیئر پہ جس کی پرفارمنس بیچارے کی نہیں رہی ہو، ہم اس پہ بھی ملبہ ڈال دیتے ہیں. ہم کیپٹن پہ بھی ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ کیپٹنسی سے. ہم کوچز کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ ایسے کوچز جن کی پی آر مضبوط ہو، جن پہ ہاتھ رکھا گیا ہو، ان کوچز کو کوئی کچھ نہیں بولتا. ابھی ایک سیریز آپ ہارے ٹیسٹ کی، ہاتھ دھو کے سرفراز کے پیچھے سب پڑ گئے کہ اس کو ہٹاؤ ہیڈ کوچ کو. کیوں بھائی؟ آپ کو مائک ہیسن نہیں نظر آ رہا؟ اس بندے کا یہ بھنڈ میں ابھی تک نہیں بلا پا رہا کہ شاداب بالنگ آل راؤنڈر نہیں ہے، بیٹنگ آل راؤنڈر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اب تک وہ چیز نہیں بلا پا رہا. آپ یہ چیزوں، ان چیزوں سے آپ کیسے بچیں گے؟ آپ ان چیزوں سے کیسے بچیں گے؟ ان چیزوں کے لیے کیا سسٹم لے کر آئے ہیں آپ کہ کوچز بھی بھنڈ مار رہے ہیں، آپ کے پلیئرز لابنگ بھی کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے. آپ کا کوچنگ سٹاف، سلیکشن کمیٹی، یہ سب پتلی گلی سے نکل گئے. سارا ملبہ جو پچھلے کچھ ٹائم سے یہ جو چل رہا تھا، سوشل میڈیا پہ جرنلسٹ بات کر رہے تھے، ٹیلی ویژن پہ باتیں ہو رہی تھی، ساری چیزیں ہو رہی تھی کہ کوچنگ سٹاف میں چینجنگ ہونی چاہیے، سلیکشن کمیٹی میں چینجز ہونی چاہیے. وہ سارا کا سارا ملبہ لا کے ڈال دیا پلیئرز پر کہ ان کو کانٹریکٹس میں ادھر ادھر ڈیوائڈ کر دو. یہ ٹھیک کیا ہے آپ نے، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ جو آپ نے یہ ڈیسیجن لیا یہ غلط لیا ہے، لیکن اس وقت صرف یہ ڈیسیجن نہیں لینا تھا. آپ کو اپنی سلیکشن کمیٹی پہ بھی نظر ثانی کرنی تھی، اس میں بھی چینجز کرنی تھی، اس میں بھی اچھے بندوں کو لے کر آنا تھا. ایک سوال کے جواب میں چیئرمین محسن نقوی صاحب نے کہا، کسی نے پوچھا کہ یونس خان کو سسٹم میں لایا جا رہا ہے اور ایک اور پلیئر کا نام لیا، تو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہماری ایسی کوئی بات ان سے نہیں ہوئی ہے. مجھے ٹی وی کے نیوز کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہم یونس خان کو کوچ بنا رہے ہیں، ہیڈ کوچ بنا رہے ہیں، یا سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین جو بھی ہے سسٹم میں لے کر آ رہے ہیں. یہ نیوز سے پتہ چل رہا ہے، ہماری ان سے تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. محمد حفیظ سے البتہ بات کسی بھی پلیئر سے ہو سکتی ہے اصلاحات کے لیے اور کرکٹ کی بہتری کے لیے، لیکن خیر ان کا سمپل جواب یہ تھا کہ اس وقت آپ کی سلیکشن کمیٹی میں، اس وقت آپ کی کوچنگ سٹاف میں کوئی چینجز نہیں آنے والے. جو کچھ تھا سینٹرل کانٹریکٹس تھے، ان کی کیٹیگریز تھی، آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب پلیئرز جانے، ان کا کام جانے کہ ان کو کیا کرنا ہے. ایک چیز میں یہاں پر کلیئر کر دوں، یہاں پر کچھ چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو رہی ہیں،
ایک جو چیئرمین ہے پی سی بی کا محسن نقوی صاحب، بڑے دل سے لگن سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، محنت سے. جتنا ٹائم یہ بندہ اپنی ٹیم کو، اپنے سسٹم کو، پی سی بی کو دیتا ہے، میں نے کسی چیئرمین کو نہیں دیکھا. سیکنڈلی، پلیئرز میں بھی کئی پلیئرز ایسے ہیں جو واقعی میں کھیلتے ہیں، جو دل سے کھیلتے ہیں، جو نہ لوبنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کا حق مارنا چاہتے ہیں. وہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ بس پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ آپ کا کیمپ جوائن کرتے ہیں 49 پلیئرز، اور یہ 49 پلیئرز آپ کا ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اویلیبل ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ پراپر منظم طریقے سے شیڈول کرنی پڑے گی. ایسے تو نہیں ہوگا کہ کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے، کوئی سیریز ہو رہی ہے کہیں پہ کسی بھی ملک میں جا کے، کوئی بائیلیٹرل ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، اور اسی دوران آپ کا ڈومیسٹک بھی شیڈول ہوا ہے، تو پھر کیسے کھیلے گا کوئی پلیئر؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے ترجیح دے گا کہ میں انٹرنیشنل کھیلوں، ڈومیسٹک تو بعد کی بات ہوگی. یہ جو شرط لگائی گئی ہے کہ سب کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی ہے، میرے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے. ڈومیسٹک کرکٹ آپ اس کو کھلائیں کہ جو آپ کو لگ رہا ہو کہ اس وقت جو سٹیٹس ہیں وہ بالکل نیچے جا رہے ہیں، اس پلیئر کی جو پرفارمنس ہونی چاہیے ویسی نہیں رہی ہے، تو لہٰذا اس کو آپ بھیج دیں ڈومیسٹک کرکٹ میں، وہاں پر وہ پرفارم کرے، واپس اپنی چیزوں کو ٹھیک کرے اور واپس محنت کر کے آ جائے. جب پاس ہو جائے آپ کے تینوں مرحلوں میں تو وہ آپ کی ٹیم کا حصہ بن جائے. اب تمام پلیئرز کو ڈومیسٹک کرکٹ میں شامل کرانا، پھر آئی سی سی ایونٹ میں، بہت ساری چیزوں میں، تو یہ تو وہی بات ہوگی کہ وہ تینوں کیٹیگریز کھیل رہے ہیں. ان چیزوں پر بھی کام کرنا پڑے گا. میرے حساب سے آپ اس وقت جو طریقے سے چیزیں ہو سکتی تھی، کوئی سینٹرل کانٹریکٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام لیجنڈ بولرز کو بٹھانا تھا. آپ کے پاس وسیم بھائی ہے، آپ کے پاس شعیب اختر ہے، آپ کے پاس وقار یونس ہے، آپ کے پاس ثقلین مشتاق ہے، آپ کے پاس محمد آصف. پوری دنیا میں پلیئرز غلطیاں کرتے ہیں، اس کی سزا ملتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لوگ آگے بڑھتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں. اب ایک بندہ جو پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہوا ہے، پاکستان کو اس بندے نے ریپرزینٹ کیا ہے پاکستان کی ٹیم میں، محمد آصف، جس کے ہاتھ میں 8 تھا. ایک ہوتا ہے بولر، شعیب اختر کہتے ہیں ہم بولر کہلاتے ہیں، وہ بندہ آرٹسٹ کہلاتا ہے، وہ بال کو نچاتا تھا. اب وہ بندہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، فکسنگ کی جو بھی غلطی اس سے ہو گئی تھی، اس کو سزا ملی، وہ ختم ہوا. اب جس عدالت میں سزا ہوئی ہے اس عدالت نے بھی اس کو کلیئر کر دیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلیئر ہو گیا، اب ختم کرو یہ چیزیں. نہیں، وہ لے کے بیٹھے ہوئے کہ محمد آصف فکسر تھا تو ہم اس سے کام نہیں لیں گے. وہ بندہ پاکستان میں پیدا ہو کر، پاکستان میں پاکستانی ٹیم کو ریپرزینٹ کر کر، پھر ایک غلطی کی وجہ سے وہ سارا اس کا کریئر خراب ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اب یو ایس اے میں جا کے بولرز تیار کر رہا ہے. امریکن ٹیم کے لیے وہ بولرز تیار کر رہا ہے وہاں پہ، وہ کلب کرکٹ میں وہاں پہ نئے لڑکوں کو ٹرین کر رہا ہے. آپ اس بندے سے کیوں ہیلپ نہیں لے سکتے؟ آپ اس بندے کو استعمال نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ سلمان بٹ کو رکھ سکتے ہیں، آپ محمد عامر کو بٹھا سکتے ہیں، جو بھی ہے جس طریقے سے بھی ہے. لیکن جب ایک پورا پینل آپ کا بولنگ کا بنے گا، آپ کے پاس لیجنڈ، آپ نے ایسے ایسے بولرز تیار کیے ہیں پاکستانی ٹیم نے کہ پوری دنیا میں آج تک وہ تیار نہیں کر سکے. تو اگر یہ سارا پینل بیٹھ جائے گا اور یہ خود سے ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم آپ کو اب بولرز نکال کے دیں گے، ہم ٹرائل لیں گے، ہم جائیں گے علاقوں میں، ہم کے پی میں جائیں گے، ہم بلوچستان میں جائیں گے، ہم سندھ میں جائیں گے، ہر شہر میں، ہم پنجاب میں جائیں گے، ہر جگہ، ہر شہر، ہر علاقے میں ایک کیمپین چلے گی، ایک پوری محنت سے اتنا ٹیلنٹ باہر آئے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے. اتنا ٹیلنٹ باہر آئے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ پی ایس ایل سے ہمیں ٹیلنٹ مل رہا ہے، پی ایس ایل میں کس طریقے سے بندوں کو لایا جاتا ہے ہم سب کو، آپ کو پتا ہے. تو وہ بندہ جو غریب ہے، جو اس لیول تک بھی نہیں پہنچ پا رہا، جو کلب کرکٹ بھی نہیں کھیل پا رہا، اس کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، اس کے پاس کٹ نہیں ہے، اس کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے، آپ اس بندے کو ڈھونڈ نکالیں. آپ کو ایسے ایسے ہیرے ملیں گے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے. ایسا ہی ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ فارمیٹ الگ ہے تھوڑا سا، اس چیز کو مثال کے طور پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں.
پاکستانی سنگرز پہلے انڈیا میں جاتے تھے، گانے گاتے تھے، بڑی ویلیو ہوتی تھی. آپ کے جنگ چل رہے ہو، کچھ بھی چل رہا ہو، کچھ نہ کچھ کر کے ان کی ریکارڈنگ ہو جاتی تھی، چاہے وہ دوسری کنٹری میں ہو جاتی تھی یا کسی بھی طریقے سے، لیکن ان سنگرز کو مانا جاتا تھا وہاں پہ. انڈیا میں بہت کمی تھی اس چیز کی، اس ٹیلنٹ کی بہت کمی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ شو ارینج کیا. اب اس شو کا میں نام نہیں لے رہا، لیکن وہ شو علاقوں میں وہ لوگ گئے، وہاں پہ گاؤں میں، کچی آبادیوں میں، بہت دیہاتوں میں، پہاڑوں میں جا کر انہوں نے لوگوں کو بلانا شروع کیا کہ جو گانا گانا چاہتا ہے، جس میں وہ ٹیلنٹ ہے، جس کو لگتا ہے کہ اس کا سر لگتا ہے، تو وہ لوگ آئے. انہوں نے ان لوگوں کو نکالا، نچوڑا، اور وہ شو بڑھتا گیا، وہ لوگ بڑھتے گئے. کچھ سالوں بعد آج کوئی پوچھتا نہیں ہے پاکستانی سنگرز کو، وہاں پہ اتنا ٹیلنٹ بھر بھر کے آ رہا ہے. یہی چیز وہاں پہ کرکٹ میں ہو رہا ہے. آپ کے جتنے انڈیا کے سینئر پلیئرز ہیں، یوراج سنگھ ہو گئے، دھونی ہو گئے، سب ایک ایک پلیئر تیار کر کے پراپر طریقے سے آپ کو دے رہے ہیں. یہ جو ابھیشیک شرما آپ کہتے ہیں نا سلوگر ہے، یہ یوراج سنگھ نے تیار کیا ہوا اس بچے کو. یہ آگے جا کے کرتا کیا ہے آپ دیکھتے رہیے گا. اس کے علاوہ بھی کتنے آپ کو مثال کتنی مل جائیں گی. پاکستان میں یہ چیز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. کمنٹری باکس میں بولتے رہیں گے، پینل میں، ٹی وی پہ بولتے رہیں گے یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ بولرز ایسے لائے جاتے ہیں، یہ ایسے ڈھونڈا جاتا ہے ٹیلنٹ، فلاں کام ایسے ہوتا ہے. بھائی آپ کیوں نہیں کرتے؟ وسیم صاحب آپ کیوں نہیں کرتے؟ شعیب بھائی آپ کیوں نہیں کرتے؟ وقار بھائی آپ کیوں نہیں پڑھتے ان چیزوں میں؟ پھر اگر ہم بیٹنگ کی طرف آئے، میرا خیال ہے لائٹ چلی گئی ہے. I have to stop here. See you in the next video soon, inshallah.